اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں، ابو طالب کے آنگن میں سبھی ذیشان اترے ہیں۔ میں شعبان المعظم کا تعارف اور کیا لکھوں، مہینہ ایک ہے لیکن کئی قرآن اترے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکین مدینہ اور نجف کے پیارے پیارے ویورز، انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو سب سے پہلے ماہ شعبان المعظم کی بہت بہت زیادہ مبارک بات ہماری طرف سے قبول کیجیے، اور ایک بار پھر سے ایک بہترین مہینے شروع ہو چکا ہے۔ رجب کے بعد یہ جو مہینہ اب شروع ہوا ہے یہ بہت ہی بابرکت اور فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی اس سے بڑی اور برکت کیا ہوگی کہ اس مہینے میں ہمارے آئمہ میں سے کسی کی بھی شہادت نہیں ہے۔ اور محرم ایسا مہینہ ہے کہ جس میں کوئی ولادت نہیں ہے، لیکن شعبان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں کسی امام کی یا کسی کی کوئی شہادت نہیں ہے، یعنی اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ولادتیں ہی ولادتیں ہیں۔ پہلی شعبان سے لے کر 15 شعبان تک، 16 شعبان تک ولادتیں ہی ولادتیں ہیں، جشن ہی جشن ہیں، عیدیں ہی عیدیں ہیں۔ یقیناً آپ سب بھی ان عیدوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنے گھروں میں بھرپور تیار ہوں گے، کیونکہ ماشاءاللہ سے 2 شعبان ہو چکی ہے، اور اپنے مناظر میں آپ کے ساتھ حرم امیر المومنین سے آپ کے ساتھ مناظر شیئر کر رہی ہوں۔ اور یہ دیکھیے یہاں پر حرم میں بہت بڑا بینر لگا دیا گیا ہے، جس میں کہ جتنے بھی اس ماہ میں، اس شعبان میں نور اترے ہیں، یعنی ہم کہیں کہ قرآن اترے ہیں، ان سب کے ناموں کے، ان کے القابات کے بینرز حرم میں لگا دیے گئے ہیں۔ اور یہ دیکھیے بڑے جو بینر ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم آپ کو اس جو مہینے میں مبارک نور اترے ہیں ان سب کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنے مولا کو، اس بینر پر لکھا ہوا ہے، اور ہم بھی اپنے مولا کو اس دن کی، اس مہینے کی خصوصاً مولا کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں پوری کربلا یوں سمجھیے کہ تیار ہوگی، یعنی اس پوری کربلا جو ہے کہ جتنے بھی ممبرز ہیں وہ سب اس مہینے میں اترے ہیں۔ یعنی کہ سب سے پہلے ہمارے پہلی شعبان کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہے، اس کے بعد پھر 3 شعبان کو ہمارے مولا حسین کی، پھر 4 کو مولا غازی عباس کی، اس طرح 4 کو، 5 کو، 6 کو، 7 کو، پورے 15 تک مسلسل جشن ہی جشن ہے، ولادتیں ہی ولادتیں ہیں، عیدیں ہی عیدیں ہیں۔ تو آپ بھی اپنے گھروں میں ان جشنوں کو، ان عیدوں کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیجئے۔ اس ماہ شعبان کی عبادتوں کو بالکل نظر انداز نہ کریے، جس طرح رجب کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادات کو، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری رجب کی عبادات کو بھی قبول فرمائے، اس طرح ہمیں توفیق دے کہ ہم شعبان کی بھی تمام عبادات کو ہم بھرپور طریقے سے کر سکیں۔ اور اس میں بھی روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جس طرح رجب میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، اس طرح ہمارے رسول خدا سے بھی منقول ہے کہ اس ماہ میں جو بھی روزہ رکھے گا اس پر جنت واجب کر دی جائے گی۔ اور ویورز، امام صادق سے روایت ہے کہ جب بھی ماہ شعبان آتا تھا تو امام زین العابدین اپنے اصحاب کو جمع کر کے فرماتے تھے کہ پوچھتے تھے کہ یہ کون سا مہینہ ہے، تو لوگ عرض کرتے تھے کہ یہ ماہ شعبان ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ یہ ماہ شعبان ہے، اس کو رسول اکرم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، لہٰذا محبت پیغمبر اور تقرب الہی کے لیے اس مہینے میں روزے رکھو۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ میں علی ابن الحسین کی جان ہے کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار یعنی امام حسین علیہ السلام سے سنا ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بابا یعنی امیر المومنین اللہم صلی علی محمد و علی محمد سے سنا ہے کہ جو شخص بھی محبت پیغمبر اور تقرب الہی کے لیے ماہ شعبان میں روزہ رکھے گا تو خدا اسے اپنا محبوب اور مقرب بنا لے گا، اور روز قیامت کرامات عطا فرمائے گا، اور بہشت اس کے لیے لازم قرار دے دے گا انشاءاللہ۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس ماہ میں بھی توفیق دے کہ ہم بھرپور طریقے سے عبادات کو انجام دے سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت بھی دے اور ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائے، اور ہم مولا کو ایک بار پھر سے اپنے وقت کے امام کو، اپنے مولا امیر کو بہت بہت زیادہ اس ماہ کی اور اس ماہ میں آنے والے نازل ہونے والے تمام نوروں کی، تمام قرآنوں کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اسپیشلی اپنے رسول خدا کو، کیونکہ ان کے دین کے لیے جو آرمی چاہیے وہ اس مہینے میں نازل ہوگی۔ پورے ماہ شعبان میں پوری کربلا کی تیاری ہے انشاءاللہ۔ آپ بھی جہاں جہاں بھی موجود ہیں ہمیں، ہماری ٹیم کو اور ہمارے اسپیشلی پیرنٹس کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا۔
اور نیک دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور شامل کیجیے گا، انشاءاللہ ہم بھی آپ کو ہر دعا میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ اور اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اس طرح پیارے پیارے ولاگز لے کر آپ کی خدمت میں، پیاری پیاری مولا کی باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں گی۔ اور سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے اور پیارا سا کمنٹ کریے، اور اپنی بہنوں کو بھی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم عجل لولیک الفرج۔